یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں لوگ گانے بجانے کی طرف، تو موبائل میں تو سب کے گانا لگا ہوا ہے اور یہ ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آدمی کو، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اپنی طاقت کے بھر ہم اس کے مکلف ہیں، اور چاہیں تو اس سے ہم بچنا چاہیں تو ہم بچ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنا جتنا بچنا چاہیں ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو ہے حال مسلمانوں کے نزدیک بڑی، ایک غیرت مند مسلمان کے نزدیک بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان دین اسلام سے ہٹ کر خوشی تلاش کرتے ہیں، وہ خوشی اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ہنستے اور گاتے ہیں، شہوت میں شفا و عافیت طلب کرنے کے لیے دوا کے بجائے زہر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی کئی لوگ آج کل، کئی لوگ کو نوجوان، کچھ نوجوان اس طرح کے ہیں جو آج موسیقی اور گانے وغیرہ سنتے ہیں اور جھوٹی و بے سود دلیلیں پیش کرتے ہیں جو سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ فتنہ پھیلانے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو گانے اور موسیقی کے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور 5590 حدیث ہے، اس کو تعلیقاً بھی نقل کیا ہے اور جزم کے ساتھ بھی نقل کیا۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میرے امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شرمگاہ، ریشم، شراب اور گانے بجانے والی چیزوں کو حلال بنا لیں گے۔ تو بھائی، ارے عزیز طالبات، آج کل کے گانوں کو اگر کوئی صاحب علم و ایمان جائز قرار دے دے تو وہ سب سے بڑا باطل اور گناہگار ہے، اور سب سے بڑا باطل اور گناہ ہے یہ، جو ہر فساد اور بربادی پر مشتمل ہے۔ ایسے گانے جن میں آنکھوں کا وصف، محبوب و معشوق کی خوبیاں اور عشق و فراق کے اشعار ہوتے ہیں، وہ ایک شیطانی آواز ہے جو دلوں میں پیوست ہو کر ان کے شہوانی جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ ناچ گانا اور کھیل تماشا ناک میں گندی بو، کانوں میں فسق و فجور کی آواز بھرتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، کوئی عقل مند اپنے آپ کو اس طرح کی گندگی میں کیسے دھکیل سکتا ہے جس سے نفس مومن اور فطرت سلیمہ دور بھاگتی ہے گندی چیزوں سے؟ بھائی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انی لم انہ عن البکائی ولکنی نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوہ وشق جیوب ورنت الشیطان۔ یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم میں ہے، سنن ترمذی میں بھی 1005، اور سلسلۃ الصحیحہ جو الشیخ البانی کی حدیث کتاب ہے اس میں 2157 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ یقیناً میں نے رونے سے کبھی منع نہیں کیا، مگر دو احمق اور فاجر آوازوں سے روکا ہے۔ ایک وہ آواز جو کھیل تماشے اور شیطانی نغموں کے ساتھ ہو، اور دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت چہرے پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور شیطان کے ساتھ بین بین کرنے کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتان ملعونان فی دنیا والآخرہ، مزمار عند نعمہ ورنت عند مصیبہ۔ دو آوازیں، یہ حدیث بھی مسند البزار میں ہے، اور حدیث نمبر اس میں ہے 7513، اور پھر اس کی شیخ البانی کتاب ہے تحریم و آلات طرب، صفحہ 52 پہ اس کتاب یہ حدیث مل جائے گی۔
دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، نعمت کے وقت موسیقہ اور مصیبت کے وقت چیخ و پکار اور بین۔ قرآن و قرآن مجید کے اندر بھی گانے بجانے کی مذمت کا تذکرہ ہے۔ قرآنی آیات میں بھی گانے کی مذمت وارد ہوئی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، لا يحل بيع المغنیات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن ثمنهن حرام انما نزلت هذه الآية في ذلك۔ یہ آپ دیکھنا جائے المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ ہے، اس کی سند میں ولید ضعیف راوی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے ضعیف کہا ہے۔ تو گانے والیوں کی خرید و فروخت، ان کی تجارت اور قیمت حرام ہے، بے شک یہ آیت گانے بجانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہی ہے۔ اور یہ تفسیر طبری میں یا ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ تو عزیز طالبات، گانا شیطان کی آواز ہے جس سے وہ بنی نوع انسان کو گناہ اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے یا ہر مسلمہ کو چاہیے یا ہر مومنہ کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور دور رہے۔ ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنے آپ کو شریک بنا لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں، سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ تو عزیز طالبات، گانے اور کھیل تماشے کی ہمیں جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کے اڈے ہیں، شیطان کا جال اور زناکاری کے راستے ہیں۔ یزید ابن ولید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کو خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اے بنی امیہ، گانے بجانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ حیا کو کم کرتا ہے، شہوت بڑھاتا ہے اور مروت کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس شراب کا نائب ہے جو شراب جیسا کام کرتا ہے۔ یہ آپ چاہیں تو کتاب ہے لابن ابی دنیا کی، اور ضم الملاحی کتاب ہے، یا شعب الایمان للبیہقی، اس میں یہ مل جائے گا ان کا قول۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے اتالیق استاد کو لکھا تھا، تعلیم و ادب کے طور پر سب سے پہلے انہیں کھیل تماشے والی جگہوں کی نفرت سکھاؤ، جس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے اور اس کا انجام اللہ کا عذاب ہے۔ مجھے اہل علم سے یقینی خبر اور اطلاع ملی ہے کہ گانے بجانے کی محفل میں شرکت کرنے سے دل میں یوں نفاق پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتی ہے۔ یہ اسی ضم الملاحی جو کتاب ہے بتایا تھا، اس کے اندر بھی تم نے آلات موسیقی کی بدعت کو تقویت دی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری طرف کچھ لوگ بھیجوں جو تیری بری کھوپڑی کو کاٹ ڈالیں۔ یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ تو عزیز طالبات، اللہ کے غضب و عذاب کے اسباب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گانے بجانے اور آلات طرب غنا کا ظاہر ہونا اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْضَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنادیر۔ میرے امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھیں گے، ان کے سروں پر آلات طرب بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گھومیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خندیر بنا دے گا۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی هذه الامتی خسف ومسخ وقذف، قیل یا رسول اللہ ومتى ذاک، قال اذا ظہرت القینات والمعادف وشربت الخمور۔ تو آپ نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسا دیا جانا، خسف اور آسمان سے پتھر برسایا جانا قذف اور شکلیں بگاڑنا مسخ واقع ہوں گے۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور آلات موسیقہ وغیرہ آ جائیں گے اور شراب پی جائے گی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، گانا دل کو فاسد اور رب کو ناراض کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ حدیث جو اوپر ابھی گزری ہے عمران بن حسین کی، سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر ہے 2212، اور ضحاک کا قول جو ہے ذم الملاحی لابن ابی دنیا کی کتاب میں ہے موجود، کہ اللہ کے بندوں کو خطاب کر کے انہوں نے کہا ہے گانے کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کا پھل، یہ سب اس برے اشعار کے۔ تو یعنی میں عزیز طالبات، یعنی گانے کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کا پھل جو ہے، یہ سب برے اشعار کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو ایسی صفت و تعریف پر مشتمل ہوتے ہیں جو اللہ کو بری لگتی ہے اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ لوگ حق سے تجاوز کر کے کفریہ اشعار بھی گانے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو دیکھیے ان گانوں اور کھیل تماشے کی جگہوں نے کتنا شر و فساد پھیلایا ہے، جو اپنا اصل چہرہ بدل کر برے آثار و نتائج کو بنا سوار کر دکھاتے ہیں، جو لوگ جنہیں ہر صاحب بصیرت ان کے چہروں، باتوں، حرکتوں اور ان کے احوال سے دیکھ سکتا ہے۔ اور ومن یرید اللہ فتنتہ، اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یرید اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے ہدایت الہی میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زمانے میں بعض لوگوں نے گانے بجانے کے بارے میں، رخصت دینے والوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فاسقوں کا فعل ہے۔ تو عزیز طالبات، گانا سننا اور ان کا التزام کرنا شیطان کی بہت بڑی چال ہے، جو جاہلوں کے دلوں کو قید کر کے انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے سے روکنے کا جال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں دیکھا ہے کہ زنادقہ نے، ملحدین نے ایک چیز ایجاد کی ہے جسے تکبیر یعنی گا گا کر لہردار آواز میں پڑھنا کہتے ہیں، اس سے وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر تکبیر کا یہ حال ہے، جو ایسے اشعار ہوتے ہیں جو لوگوں کو زہد کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ ان اشعار کو گاتا ہے اور ساتھ ہی ایک سلاخ لے کر کسی سوکھی جلد وغیرہ پر مارتا ہے، تو پھر اس گانے کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو شراب کا قائم مقام ہے، جسے فن اور آرٹ کہتے ہیں، جبکہ وہ شہوت اور گندے الفاظ ہوتے ہیں جن سے دل کو قرار آتا ہے، نہ دماغ کو سکون۔ سبحان اللہ! عقلیں کیسی گمراہ ہو گئی اور فکر و فہم اور سوچیں کیسی غارت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر تو آدمی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ
قوت سماعت ایک عظیم امانت اور بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار و جواب دہ ہیں۔ طرب و غنا اور آلات طرب، موسیقی و باجے وغیرہ سننا اس نعمت کی ناشکری کرنا اور اللہ کی معصیت و گناہ میں واقع ہونا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، العینان زناہما نظر، والاذنان زناہما الاستماع، اللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ الخطا، والقلب یہوی ویتمنا ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ۔ آنکھوں کا زنا نظر بازی، کانوں کا زنا شہوانی باتیں سننا، زبان کے زنا شہوانی باتیں کرنا، ہاتھ کا زنا حرام چیز کو پکڑنا، پاؤں کا زنا حرام کام کے لیے چلنا، دل کا زنا تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقدیم کرتی ہے۔ تو عزیز طالبات، گانے بجانے اور کھیل تماشے کی جگہوں کی تعظیم کرنا اور ان کے مالکوں کا خود کو بڑا ظاہر کرنا، لوگوں کو برائی اور گمراہی کی طرف دعوت دینا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2674۔ جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی، اس سے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کا اتباع کرنے والوں کا ہوگا، ان کے گناہوں سے کچھ کم کیے بغیر۔ تو عزیز طالبات، حیرت و افسوس کی بات ہے، حیرت افسوس ہے اس قوم پر جو ناچتی اور گاتی پھرتی ہے، جبکہ امت زخموں سے چور اور خون میں لت پت ہے، اس کے افراد کی لاشوں کے ڈھیر اور اپاہجوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ضمیر و مقامات مقدسہ صبح شام چھینے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ایسے گنگناتے اور گاتے پھرتے ہیں جیسے کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں، ان میں سے کسی طرح کے ہولناک واقعات رونما ہی نہیں ہوئے۔ ہم دنوں کے مردہ ہو جانے اور بصیرت کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے حلمانوں، یعنی یہ عزیز طالبات، اپنے نفس اور اپنی سماعت کو کھیل تماشوں اور شیطان کی راہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ انہیں باغات جنت بناؤ، قرآن پڑھنے سننے اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حلقے قائم کرو، تاکہ تم اس کا پھل پاؤ، گمراہی کے بجائے تمہیں سیدھا راستہ ملے، اندھے پن کی جگہ بصیرت حاصل ہو، نیکی کی ترغیب ملے، برائی سے نجات حاصل ہو، دلوں کو زندگی ملے، اور روحانی امراض کی دوا و شفا اور اس سے نجات ملے۔ خود ان لوگوں میں سے بنو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا، والذین لا یشہدون الزور، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون میں ہے، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جواز کی ایک مشہور شکل ہے، یہاں نکاح اور شادی کے موقع پر دف بجانے اور ایسے اشعار گانے کی اجازت ہے جن میں ناجائز تعریفی کلمات نہ ہوں، اور یہ خاص طور پر عورتوں اور بچیوں کے لیے جائز ہے۔ یہ دف نکاح اور صفا بدکاری میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فصل ما بین الحرام والحرام الدف والصوت فی النکاح۔ حلال اور حرام میں نکاح کے موقع پر دف بجانے اور خوشی کی جائز آواز نکالنے کا فرق ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے، ربی بنت معوذ ابن افرا کہتی ہیں، ان کے نکاح اور رخصتی کے موقع پر لڑکیوں نے دف بجائی اور غزوہ بدر میں ہمارے یہ جو آبا و اجداد قتل ہوئے تھے ان کی خوبیاں بیان کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5147 نمبر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں اس کی شرح میں، صحیح احادیث کے روح سے صرف عورتوں کو اس کی اجازت ہے، لہذا مرد اس طرح نہ کریں، کیونکہ عموماً مرد و زن کا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔ حد سے تجاوز کرنا صحیح نہیں ہے۔
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جس بات کی شرعاً اجازت دی گئی ہے اس سے تجاوز کر کے حرام امور تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بھی گانے بجانے والے گویے سنگرز اور گانے بجانے والے لیڈی سنگرز کے کرائے پر لے آتے ہیں، جو فسق و فجور پر مشتمل گانے گاتی ہیں یا گاتے ہیں، اور ساتھ ہی آلات موسیقی وغیرہ بجاتے ہیں۔ ان حرام امور پر وہ بڑی بڑی خطیر رقمیں خرچ کرتے ہیں، گانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور بدکار ناچنے والی فاحشہ فاسقہ اوج عورتوں سے ڈانس سے ناچنے میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس پر مزید یہ کہ وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، وقت برباد، نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کئی بڑے بڑے فتنے اور انجام بد والے امور ہیں جو اکثر مسلمانوں کی صفوں میں وبا اور اندھی تقلید کی راہ سے پھیل گئے ہیں۔ تو عزیز طالبات، ان امور سے بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی محافل میں شرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی شادی یا ولیمہ اور دعوت میں مت جاؤ جس میں طبلہ، سارنگی اور گانا بجانا ہو۔ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو اور اسلام کے حکام و آداب پر عمل کرو۔ اپنے بگڑے ہوئے امور کو سنوارو اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کرو تاکہ تم فلاح و نجات پاؤ۔ تو آج جو ہے شیطان اس وقت جو سورہ نساء میں ہے، جو شیطانی تہذیب ہے، شیطان جو ہے بڑی ڈھٹائی سے اس نے کہا تھا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور اس نے اپنے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا تھا یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا۔ وہ سب کام اب وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایجنٹ جو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارے گھروں میں تک وہ چیزیں پہنچ چکی ہیں، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شیطان اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ اور پورے طاقت کے ساتھ اس وقت جو ہے پورے نشاط اور گرمی سے جو ہے سرگرم عمل ہے، اور ہم سب کو دین کے راستے سے اور حق کے راستے سے پھیرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا ہی، لیکن آپ کی ذریت میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر بھی جاؤں گا۔ تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔